والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدة لعلکم تشکرون ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم المتين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب ہنوس نام تو گفتن کمال بے ادبیست لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو یا الہی گرمی محشر سے جب بھڑکے بدن دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو یا الہی جب چلوں تاریک راہ پل سرات آفتاب ہاشمی نور الہدا کا ساتھ ہو۔ معزز سامعین و ناظرین، آج ہماری ماہانہ محفل درس قرآن بسلسلہ 11ویں شریف سیرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی البغدادی رحمۃ اللہ علیہ تعالی انعقاد پذیر ہے۔ آئیے سب سے پہلے جو آیات میں نے تلاوت کی ہیں، پارہ نمبر 14 ہے سورہ النحل، آیہ مبارکہ 78 اور 79، یہ دو مختصری آیات ہیں تلاوت کی۔ آئیے پہلے ترجمہ کی جانب بڑھتے ہیں۔ ارشاد رب ذوالجلال ہے، اور اللہ ہی نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے پیدا کیا، تم ذرہ بھر علم نہیں رکھتے تھے، اور اس نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے تاکہ تم شکر گزار بنو۔ کیا انہوں نے پرندوں کو نہیں دیکھا؟ وہ فضائے آسمانی میں کس طرح پابندی حکم کا مظہر ہیں۔ اللہ کے سوا کس نے انہیں تھام رکھا ہے؟ بے شک اس میں ایمان لانے والی قوم کے لیے نشانیاں۔ سامعین، جو احباب درس قرآن صبح سنتے ہیں، آپ میں سے اکثریت وہ لوگ ہیں، ایک اکثر جملہ میں کہا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے پورے قرآن پاک میں ہمیں بار بار دعوت فکر دی ہے اور دعوت نظارہ پیش کیا ہے نظام کائنات کا۔ قرآن ایسے الفاظ سے بھرا پڑا ہے جہاں پر ہمیں بار بار فطرت کو دیکھنے کا، قریب سے اس کا مطالعہ کرنے کا ہمیں قرآن درس دیتا ہے۔ کیا آخر وجہ کیا ہے کہ اسلام نیچر کو اتنا بیان کرتا ہے، فطرت پہ اتنا زور دیتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسانی تخلیق بھی فطرت کی بنیاد پر ہے۔ اللہ بغیر ماں باپ کے پیدا کر سکتا ہے، لیکن فطرت یہ ہے کہ وہ پیدا نہیں کرتا۔ آدم علیہ السلام کو بغیر ماں اور باپ کے پیدا کر کے دکھا دیا کہ میں ماں اور باپ کے بغیر انسان پیدا کر سکتا ہوں، بنا سکتا ہوں، لیکن میرا یہ قاعدہ نہیں ہے، فطرت کا اصول یہ نہیں ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا، فرمایا میں کر سکتا ہوں، اور ایک میں نے نبی پیدا کر دیا، ماں ہے لیکن اس کا باپ نہیں ہے، فرمایا یہ میں کرتا ہوں لیکن میری فطرت کا قاعدہ یہ نہیں ہے۔
اب اگر کوئی شخص آ جائے، کوئی عورت ایک لڑکا لے کے آ جائے اور وہ یہ کہے کہ میری شادی نہیں ہوئی اور میں کسی مرد سے میرا تعلق بھی نہیں اور یہ لڑکا جو پیدا یہ میرا ہے اور حلالی ہے، کہ ہم یقین کر لیں گے؟ ہم یقین نہیں کریں گے، ہم کہیں گے یہ جھوٹ بول رہی ہے، یہ ناجائز لڑکا ہے۔ اور وہ کہے کہ نہیں دیکھو قرآن میں ہے کہ مریم علیہ السلام لڑکا لے کے آئیں، تو انہوں نے کہا یہ حق ہے اور سچ ہے اور اللہ نے اس کو نبی بنا دیا، تو کیا اس کی ہم یہ دلیل قبول کر لیں گے؟ نہیں کریں گے۔ حالانکہ وہ قرآن کی آیت پڑھ رہی ہوگی، ہم اس کی دلیل قبول اس لیے نہیں کریں گے کہ ہم یہ کہیں گے کہ فطرت کا یہ قاعدہ نہیں ہے، فطرت کا اصول نہیں ہے۔ اللہ نے ایک مثال دی، پیدا کیا، اور یہ اس لیے کیا کہ کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ کسی کی پیدائش میں ماں اور باپ کا محتاج ہے۔ فرمایا ماں باپ کے بغیر بھی پیدا کرتا ہوں، باپ کے بغیر بھی پیدا کرتا ہوں، اور سیدہ حوا کو آدم سے پیدا کر کے بتا دیا بغیر ماں کے بھی پیدا کر لیتا ہوں۔ یہ ساری چیزیں کی اور ان کو قرآن میں بیان کیا ہے، لیکن مسلمانوں فطرت کا یہ اصول نہیں ہے۔ اور یہاں میں آپ کو یہ بات بھی عرض کر دوں، شریعت اور فطرت، شریعت میں معافی ہے، شریعت معاف کر دیتی ہے۔ آپ نے نماز چھوڑ دی، قضا کر لیں، یا بہت ساری چھوڑ دی پتہ ہی نہیں ہے، یا کوئی گناہ ہو گیا اللہ کے حضور سر سجدے میں ڈال دیا اور رونے لگے، اللہ سے معافی طلب کی، یا اللہ یہ فرائض میں نے چھوڑ دیے، مجھ سے چھوٹ گئے، مولا مجھے معاف کر دے، میں عہد وفا کرتا ہوں تیرے ساتھ، آئندہ ایسا نہیں کروں گا، تو رب کیا کرتا ہے؟ رب معاف فرما دیتا ہے۔ بڑا کریم ہے، بڑا رؤوف الرحیم ہے، وہ معاف کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے میں نے تجھے معاف کیا، لیکن فطرت کیا ہے؟ فطرت میں معافی نہیں ہوتی۔ یہ جملہ غور سے سنیے گا میرا، شریعت میں معافی ہے، فطرت میں معافی نہیں ہے۔ ایک شخص زہر پی لیتا ہے، خود زہر پی لیتا ہے، اور اس کے بعد وہ دعائیں مانگتا رہے کہ مجھے زہر کا اثر نہ ہو، ایسا نہیں ہوگا، زہر کا اثر ہوگا، زہر کا اثر ہوگا، زہر اپنا اثر دکھائے گی۔ ایک شخص خود آگ میں کود پڑے اور کہے، گڑ گڑا کے دعا مانگے کہ مولا مجھے آگ کا اثر نہ ہو، ایسا نہیں ہوگا، اسے آگ جلائے گی۔ کیوں؟ یہ فطرت ہے۔ فطرت میں آگ کا کام کیا ہے؟ جلانا۔ زہر کا کام کیا ہے؟ مارنا۔ بجلی کو ہاتھ لگا لیں، ننگی تار کو ہاتھ لگا لیں اور دعا کریں مجھے اثر نہ ہو، مجھے بجلی مارے نہیں، تو بجلی کیا کرے گی؟ بجلی جلا کے خاکستر کر دے گی۔ کیوں؟ یہ فطرت ہے۔ فطرت اور چیز ہے اور شریعت اور چیز ہے۔ شریعت میں معافی ہے، فطرت میں معافی نہیں ہے۔ شریعت کا تعلق براہ راست اللہ اور بندے کا ہے، اور فطرت کا تعلق بندے کا اور نظام کا تعلق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بار بار فطرت کی دعوت دی ہے انسان کو۔ مولا یہ کیا وجہ ہے؟ فرمایا اس لیے کہ ہم نے تمہیں پیدا ہی فطرت کی بنیاد پہ کیا ہے۔ میں اس قول کے حوالے کے لیے میں حدیث پاک کا سہارا لوں گا، حدیث پاک کا سہارا لوں گا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کل مولود یولد علی فطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کل مولود یولد علی فطرہ، اللہ ہر پیدا کرنے والے کو فطرت پہ پیدا کرتا ہے۔ ہر پیدا ہونے والے ایک بچے کو یا بچی کو فطرت پہ پیدا کرتا ہے۔ یہ سرکار کی حدیث پاک ہے۔ فطرت کیا ہے؟ فطرت یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ فطرت یہ ہے رسول برحق ہے۔ فطرت یہ ہے کہ تمہارا پیدا کرنے والا ایک ہے۔ فطرت یہ ہے کہ دین اسلام اور قرآن یہ فطرت ہے۔ فطرت یہ ہے
کہ اب تمہیں ایک ہی رسول اور نبی کی رسالت پر چلنا ہوگا۔ سرکار نے فرمایا ہر پیدا ہونے والا شخص، بچہ، بیٹا، بیٹی، چاہے وہ کسی مسلمان کے گھر میں پیدا ہو، چاہے وہ عیسائی کے گھر میں پیدا ہو، چاہے وہ یہودی کے گھر میں پیدا ہو، چاہے وہ کسی ہندو اور سکھ اور بدھ مت یا نیچری کے گھر میں پیدا ہو، ہر پیدا ہونے والا فطرت پہ پیدا ہوتا ہے۔ اور فطرت کیا ہے؟ فطرت اسلام ہے۔ فرمایا فابا واہ ہو یوحبدان ہی ہو یونسران ہی ہو یمجسان ہی، فرمایا اس کے ماں باپ اسے یہودی بنا دیتے ہیں، اسے عیسائی بنا دیتے ہیں، اسے مجوسی بنا دیتے ہیں۔ ہم نے ہر ایک لڑکے کو پیدا کیا ہے فطرت اسلام پر، فطرت اسلام پر۔ یہیں سے آگے بڑھیے، ذرا میرے ساتھ چلیے گا۔ موضوع بڑا مشکل سا ہے، لیکن اس کو میں کوشش کر رہا ہوں آسان کر کے آپ تک پہنچاؤں۔ فطرت، اسلام فطرت ہے، دین فطرت ہے، اللہ کا وجود فطری ہے، نظام کائنات فطری ہے، شمس و قمر فطرت ہے، زمین و آسمان فطرت ہے۔ اب اگر اس کائنات میں، چونکہ جو ساری یہ فطرت کی بنیاد پہ بنی ہے، اگر اس فطرت کو غور سے دیکھ لیا جائے، اس نظام کائنات کو غور سے دیکھ لیا جائے، کوئی نبی بھی نہ ہو، رسول بھی نہ ہو، کتاب بھی نہ ہو، قرآن بھی نہ ہو، تورات بھی نہ ہوتی، زبور بھی نہ ہوتی، بائبل بھی نہ ہوتی، اور قرآن بھی نہ ہوتا، یہ نظام کائنات جو نیچر کی بنیاد پر ہے، جو بیسی نیچر پہ کرتا ہے، یہ فطرت آپ کو ماننے پر مجبور کر دیتی کہ اس کائنات کے اندر نظام کائنات چلانے والا صرف ایک ہے، اور وہ وحدہ لا شریک ہے۔ یہ نظام کائنات ہے۔ آپ کہیں گے اس پہ کوئی دلیل مفتی صاحب؟ آئیے اس کے قول کے لیے دلیل میں قرآن سے ہی پیش کرتا ہوں۔ حالانکہ قرآن کتاب ہدایت ہے، اس کا آغاز بھی اسی سے ہو رہا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ لیکن اس کے باوجود اس کتاب کے اندر قرآن خود فرما رہا ہے، اللہ فرما رہا ہے، کلام الہی ہے، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا۔ اللہ نے فطرت کا ذکر کیا ہے، اپنی وحدانیت کی بات کر رہا ہے۔ اگر اپنی وحدانیت کے لیے صرف یہ کہہ دیتا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، قرآن کے الفاظ ہیں، اس کے بعد کسی اور دلیل کی ضرورت تو نہیں تھی۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ ازل سے ہے، اب تک ہے، قائم رکھنے والا ہے۔ لیکن اس کے باوجود مولا تو پھر قرآن میں یہ کیوں فرما رہا ہے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا؟ اگر اس کائنات میں اگر دو خدا ہوتے، کوئی اور معبود ہوتا، تو نظام کائنات درہم برہم ہو جاتا۔ بتائیے یہ نظام کائنات فطرت نہیں تو اور کیا ہے؟ سورج کا آنا فطری ہے کہ نہیں؟ چاند کا آنا فطری ہے کہ نہیں؟ نظام کائنات میں زمین ہے کہ نہیں؟ آسمان، اس کے اوپر پودے، جمادات، نباتات، حیوانات، انسان، جن، سارا کچھ، یہ ساری کیا ہیں؟ یہ نظام کائنات، ستارے، سیارے، سمندر، دریا، کہکشائیں، ہوائیں، یہ ساری کیا ہیں؟ یہ سب فطرت ہے، یہ سب نیچر ہے۔ اللہ نے اپنی توحید کو ثابت کرنے کے لیے ہمارے سامنے جس چیز کا ذکر کیا اور جس کو سامنے رکھا وہ نظام کائنات رکھا، اور فرمایا میرے وحدہ لا شریک کو اگر تم نے خود دیکھنا ہو تو آؤ، تم نہ قرآن دیکھو، نہ حدیث پاک دیکھو، نہ تم رسول کو دیکھو، نبی اور رسول کی بات بھی نہ مانو، تم جس نظام میں چل رہے ہو اس نظام کو دیکھ لو، باقی چیزوں کو چھوڑ بھی دو۔ یہ نظام جو اتنا منظم اور آرگنائز چل رہا ہے، تو یہ چلانے والا کوئی ایک ہے، اگر دو ہوتے تو ضرور نظام کائنات درہم برہم ہو جاتا، نظام درہم برہم ہو جاتا۔ اور بھائی سادہ سی بات ہے، ایک چھوٹا سا گھر ہوتا ہے، ایک چھوٹا سا گھر ہے، اس گھر کے اندر اگر دو سربراہ ہو جائیں تو فسادات وہاں سے ختم نہیں ہوتے۔ گھر میں اگر کمانڈ ایک کے پاس نہ ہو تو
تو گھر اجڑ جاتے ہیں، گھر برباد ہو جاتے ہیں، گھر کا نظام نہیں چلتا۔ اس سے آگے بڑھ جائیے، آپ کا ملک ہے، ملک کے اندر ایک سپر پاور آپ کی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے جس کو دی ہوتی ہے، آپ کا پرائم منسٹر ہے جس کے پاس پارلیمنٹ کا سارا اختیار ہوتا ہے، ملک کا آئینی سربراہ ہوتا ہے، انتظامی سربراہ ہوتا ہے، یا جہاں صدارتی نظام ہے وہاں ملک کا آئینی سربراہ پریزیڈنٹ ہوتا ہے۔ ملک میں 2 صدر ہوتے ہیں یا ایک ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے۔ ملک کے وزیر اعظم 2 ہوتے ہیں یا ایک ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے۔ صوبے کا وزیر اعلیٰ ایک ہوتا ہے یا 2 ہوتے ہیں؟ گورنر ایک ہوتا ہے یا 2؟ ایک ہوتے ہیں۔ بھائی آپ نے ایک کو بنا لیا، 2 کیوں نہیں بنا لیتے؟ چلیں 2 مل کے اچھا کام کر لیں گے۔ کیا جواب ملتا ہے؟ نہیں بھائی، اگر 2 ہو گئے تو پھر تو کبھی کسی فائل پہ سائن ہی نہیں ہوں گے۔ ایک کہے گا یہ میں کرتا ہوں، دوسرا کہے گا میں نہیں کرتا، ساری فائلیں تو پھر زیر التوا رہ جائیں گی۔ تو صوبے کا، ملک کا، ریاست کا، گھر کا نظام کیسے چل سکتا ہے؟ نہیں چل سکتا۔ اس سے آگے آ جائیے، جو روزانہ آپ ایک سسٹم دیکھتے ہیں، ابھی ہم نے عشاء کی نماز پڑھی ہے، میں نماز پڑھا رہا ہوں، مجھ سے بڑا بھی کوئی آ جائے صاحب علم، میں جماعت کرا رہا ہوں، کیا اس کو میرے ساتھ مصلی ڈالنے کی اجازت ہے؟ نہیں اجازت ہے، نہیں اجازت ہے۔ کیا میرے رکوع کرنے سے پہلے کسی کو رکوع کرنے کی اجازت ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ فطرت کی بنیاد پہ جماعت ہے کہ بھائی تمہاری جماعت کا پہلا اصول یہ ہے، جماعت کہتے کسے؟ اجتماع، اور تمہارا ایک امام ہے، تمہیں اسی ایک کی بات پہ چلنا ہوگا۔ اور میں آپ کو فقہی مسئلہ ساتھ سمجھا دوں تاکہ آپ میری بات کو سمجھنے کے اور زیادہ قریب آ جائیں۔ فقہ کا قاعدہ ہے، اصول نماز میں سے اور مسائل نماز میں سے ایک بات ہے کہ آپ اگر نماز میں کھڑے ہیں اور آپ کو کوئی بندہ دیکھ رہا ہے کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے اور آپ نے غلطی کر لی اور وہ بندہ نماز میں نہیں ہے، اس نے آپ کو بول کے کہہ دیا کہ تم نماز ٹھیک نہیں پڑھ رہے ہو، اسی وقت اگر آپ نے اس پہ عمل کر لیا اس کے کہنے والے پر، تو آپ کی نماز ٹوٹ گئی۔ امام نے دوران نماز مجھ سے غلطی ہو جاتی ہے، میں نماز پڑھا رہا ہوں، آپ کو پتا ہے کہ اب بیٹھنا ہے، کھڑے نہیں ہونا، آپ کو پتا ہے، مجھے نہیں پتا چلا اور میں بیٹھنے کی بجائے کھڑا ہو گیا۔ آپ کو پتا ہے کہ امام صاحب غلطی کر رہے ہیں، مجھے نہیں پتا، کیا آپ صحیح نماز پڑھیں گے یا میری طرح میری غلطی کے پیچھے آپ غلط کھڑے ہو جائیں گے؟ میرے پیچھے آپ کو کھڑا ہونا پڑے گا۔ آپ کو پتا بھی ہے کہ ہم غلط کرنے جا رہے ہیں، ہمیں بیٹھنا ہے، کھڑے نہیں ہونا، لیکن کیا ہوا؟ فطرت کا اصول یہ ہے کہ آپ نے اس کو امام کہہ دیا ہے، آپ اس کے پیچھے کھڑے ہیں، اب امام سفید کرے سیاہ کرے، وہ بیٹھے تو آپ بیٹھیں گے، وہ کھڑا ہو جائے تو آپ کو کھڑا ہونا پڑے گا۔ اگر ایک شخص وہ تھا، اس نے کہا نہیں ہم نے بیٹھنا تھا، میں نہیں کھڑا ہوتا، اس کی نماز وہیں پر ٹوٹ جائے گی۔ یہ کیا ہے؟ یہ نظام فطرت ہے۔ اللہ نے فرمایا، اب واپس آئیے اس کی توحید پر، اللہ نے فرمایا اگر اس کائنات میں کوئی اور خدا ہوتا تو نظام کائنات درہم برہم ہو گیا ہوتا، نظام کائنات ٹوٹ جاتا۔ آج اگر یہ سارا نظام کائنات قائم ہے تو یہ اس بات کی گواہی ہے، فطرت بول رہی ہے، نیچر بول بول کے گواہی دے رہی ہے، سورج وقت پہ آتا ہے، وقت پہ غروب ہوتا ہے، ہمیشہ مشرق سے نکلتا ہے اور ہمیشہ مغرب میں غروب ہوتا ہے، چاند ہمیشہ طلوع مغرب سے ہوتا ہے اور سفر اس طرح کا کرتا ہے۔ فرمایا یہ سارا وقت کا، رات کا، دن کا تعین اور یہ سسٹم اور نظام اتنا جو منظم چل رہا ہے، اس کو چلانے والا ایک ہے اور وہی ایک وحدہ لا شریک ہے۔ سامعین، یہ باتیں، یہ موضوع میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ شیخ محقق شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ تعالی، آپ کا ایک اصول تھا، آپ توحید کو بہت بیان کیا کرتے تھے۔ توحید اس لیے کہ مسلمان کا جب یہ نظریہ اور وجود اس کے دل میں یہ بات راسخ ہو جائے کہ مجھے دیکھنے والا کوئی ہے، مجھے واچ کیا جا رہا ہے، لوگ برائی کر کے
چھپانا چاہتے ہیں تو کہاں چھپائیں گے؟ یا زمین میں یا آسمان میں؟ اس سے علاوہ تو کوئی اور جگہ نہیں ہے۔ برائی کریں گے چھپ کر تو کہاں کریں گے؟ یا زمین میں یا آسمان کی بلندیوں تک چلے جائیں، پہاڑوں کی چوٹیوں پہ چلے جائیں۔ تو میرا سوال یہ ہے، زمین اور آسمان کس کے ہیں؟ اللہ کے ہیں کہ نہیں ہیں؟ تو پھر رب سے چھپ کے کدھر جائیں گے؟ تو بندہ مومن کو میں یہ آج فکر دینا چاہتا ہوں، ایک مسلمان کو یہ فکر دینا چاہتا ہوں کہ اے بندہ مسلم، آپ خوش نصیب ہیں، ہم خوش نصیب ہیں، ہم مسلمان ہو گئے۔ یہ پیغام میں اسے بھی دینا چاہتا ہوں جو مسلمان نہیں ہے کہ بھائی تو کسی ایک پاور کو تو مانتا ہے نا، یہ تو آج مانتے ہو کہ ایک کوئی فورس ہے، کوئی فورس گریویٹی ہے، کوئی کشش ثقل تو ہے۔ ایک واقعہ میں پڑھ رہا تھا، یہ چائنیز لوگ جو ہیں، یہ ظاہر ہے کسی مذہب کے یہ قائل نہیں ہیں، یہ بڑی خطرناک قوم ہے یہ چائنیز۔ ہم تو انہیں اپنا بڑا دوست بنا کے بیٹھے ہیں، میں نے پورا خطبہ دیا ہے دلائل کے ساتھ، یہ بہت خطرناک ہیں۔ عیسائی یہودی کا تو مذہب ہے نا، عیسائی کا بھی مذہب ہے، یہودی کا بھی مذہب ہے، اہل کتاب ہیں، لیکن ان کا کوئی مذہب نہیں ہے، ان کا کوئی مذہب نہیں ہے، چائنیز کا کوئی مذہب نہیں ہے، ان کے ہاں حلال و حرام کا تصور ہی نہیں ہے۔ عیسائیوں یہودیوں کے ہاں حلال و حرام کا پورا تصور آج بھی موجود ہے، اور وہ حلال و حرام کو سمجھتے ہیں، اہل کتاب ہیں۔ ان کے ہاں اب ایک چیز بڑی خطرناک ہوتی چلی جا رہی ہے، یہ میں اس لیے میں بار بار یہ توحید کا موضوع اس میں بیان کرتا ہوں کہ ہماری بہت ساری نئی جنریشن جو ہے وہ میڈیکل کی تعلیم کے لیے چائنا بہت جا رہی ہے، اور جب چائنا سے وہ واپس آتے ہیں تو وہ دہریہ مزاج بن جاتے ہیں، دہریے بن جاتے ہیں۔ دہریے کہتے ہیں بے دین، کچھ نہیں، وہ کہتے ہیں ہم صرف جناب ہم فطرت اور نیچر پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ تو میرا سوال ہے بھائی، آپ فطرت کو ہی مان لیں، نیچر کو ہی مان لیں، تو اگر آپ فطرت اور نیچر کو بھی مان لیں گے تو آپ تسلیم کریں گے واقعی یہاں کوئی ایک ہی فورس ہے جو پورے نظام کو کنٹرول کر رہی ہے۔ ایک ہمارے بزرگ تھے، انہوں نے مجھے واقعہ سنایا خود، کہ کہتے میں ایک وزٹ پہ گیا ہوا تھا تبلیغی ٹور پہ، تو ایک چائنی جو تھا وہاں پہ ایمبیسیڈرز کی طرف سے ایک چائنی جو ہے وہ مجھے میری خدمت کے لیے مامور کیا گیا۔ تو میں نماز پڑھتا تھا، وہ آتا دیکھتا، کہتا یہ کیا آپ کرتے ہیں؟ جسٹ وہ تو اس کو یوگا ہی کہتے ہیں، جس کو آپ ایکسرسائز کہہ لیں، یہ آپ کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا یہ رب کے رب کیا ہے، یہ اللہ کیا ہے؟ ظاہر ہے وہ چائنیز ہے، اس کو کیا پتا یہ رب کی کیا چیز ہے۔ انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی، ظاہر ہے اب اس کو یہ تو نہیں قرآن نکال کے پڑھانا تھا کہ یہ دیکھو قرآن میں لکھا ہوا ہے، وہ تو سرے سے اس کو بھی نہیں مانتے۔ یہ قرآن تو میں آپ کو دکھاؤں گا نا جو قرآن کو مانتا ہے۔ عیسائی کو میں بائبل سناؤں گا کیونکہ وہ بائبل کو مانتا ہے، یہودی کے سامنے میں تورات رکھوں گا کیونکہ وہ تورات کو مانتا ہے۔ اب جو مانتا ہی نہیں کسی کتاب کو، اس کے سامنے کتاب تو نہیں رکھیں گے، اس کو کس سے سمجھائیں گے؟ نظام کائنات سے۔ جو میں نے بار بار کہا نا، اللہ نے فطرت کو اتنا کیوں بیان کیا ہے؟ جہاں کوئی چیز کارگر ثابت نہ ہو رہی ہو وہاں پر فطرت کام کرتی ہے، فطرت اتنی پاورفل ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میرے پاس کوئی چیز تھی، کوئی چیز کہتے میں نے وہ میرے ٹیبل پہ ایک قلم رکھا ہوا تھا، تو ایک چھوٹا سا وہ ٹکڑا جو تھا وہ سٹون کا وہ رکھا ہوا، تو کہتے ہیں میں نے وہ سٹون پتھر جو ہے نا ٹکڑا، اس کو ایسے میں نے کہا دیکھو ذرا۔ اس نے کہا جی میں کسی پاور کو تسلیم نہیں، کہا ٹھہر جاؤ۔ کہتے میں نے اس کو ایسے پھینکا، سٹون کو اوپر پھینکا تو وہ نیچے آ گیا۔ کوئی چیز بھی وزنی جو ہے آپ جب اوپر پھینکیں گے تو اس نے کدھر آنا ہے؟ نیچے ہی آنا ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے اس کو ایسے پھینکا پتھر کو، وہ نیچے آ گیا۔ اس نے کہا جی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اس سے آپ اپنا وہ رب ثابت کرنا چاہتے ہیں، اپنا گاڈ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی۔ کہتے کیسے ثابت ہو؟ کہتے ثابت ہو گیا۔ کہتے کیسے؟ کہتے یار میں چاہ رہا ہوں یہ پتھر اوپر جائے، یہ سٹون اوپر چلا جائے، یہ ایسا نالائق ہے، یہ بار بار نیچے آ رہا ہے۔
کہتے یہ کون سی بات ہے؟ فورس گریوٹی ہے جسے کش ثقل کہا جاتا ہے، زمین کی فورس طاقت، زمین میں ایک فورس ہے جسے باقاعدہ فورس گریوٹی، فزکس کا باقاعدہ یہ رول جو ہمارے بچے ہیں ان کو پتہ ہوگا، کش ثقل اسے کہتے ہیں کہ وہ ایک کشش سے سخت زمین کی جو ہر چیز کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے، تو کہتے ہیں جناب یہ فورس گریوٹی اور اس کو واپس کھینچ رہی ہے۔ کہتے ہیں اچھا یہ فورس کدھر ہے، یہ کدھر ہے مجھے دکھاؤ۔ اس نے ایک سوال کیا تھا نا کہ جو آپ کا وہ رب ہے مجھے دکھاؤ کدھر ہے، وہ طاقت والا رب جو ہے وہ کدھر ہے؟ تو اس کے جواب انہوں نے کہا، جب پھینکا اس نے کہا جی یہ فورس گریوٹی ہے جو کھینچ رہی ہر چیز کو۔ انہوں نے کہا نہیں میں نہیں مانوں گا فورس گریوٹی، حالانکہ انہیں پتا تھا۔ انہوں نے کہا مجھے دکھاؤ وہ فورس کدھر ہے جو کھینچ رہی ہے۔ انہوں نے کہا کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو نظر نہیں آتی لیکن ان کا وجود ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا بس یہی میں کہنا چاہتا ہوں، کچھ ایسی ذات ہے جو نظر تو نہیں آتی لیکن اس کا وجود ہے۔ کہتے ہیں اس کے بعد اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، اس نے کہا میں آج کے بعد مان گیا کہ اس میں واقعہ ایک فورس ہے جو سپر فورس ہے اور اس کا نام ہے اللہ۔ اب بتائیے اس دہریے کو، اس بے دین کو جو کسی مذہب دین کو نہیں مانتا اس کو مسلمان کیا، نہ اس کے سامنے قرآن پڑھا گیا نہ اس کے سامنے حدیث پڑھی گئی۔ میں پورے اپنی سپیچ کا نچوڑ دینے لگا بس ایک جملے پر آپ کو۔ اس کے سامنے نہ قرآن کی آیت پڑھی گئی، نہ اس کے سامنے حدیث پڑھی گئی، نہ اس کے سامنے کسی رسول کا اسوہ رکھا گیا، نہ اس کے سامنے کوئی اور کتابیں رکھی گئیں۔ اسے سمجھایا گیا جس کی بنیاد پر وہ اللہ کو ماننے کے لیے تیار ہو کے مسلمان ہو گیا اور اس نے اللہ کی توحید کو مان لیا۔ وہ کیا چیز تھی جس پر اس نے مانا؟ فطرت۔ کیا چیز تھی؟ فطرت۔ چیزوں کو پھینکتے ہیں واپس نیچے آتی ہیں، دیٹ از نیچر، یہ فطرت ہے۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی کہ فطرت کا کتنا کمال ہے؟ اب میرا خیال ہے آپ میری پوری تقریر سمجھ گئے ہوں گے ایسے ایک لفظ کے اندر، ایک جملے کے اندر، کہ فطرت کتنی مضبوط چیز ہے۔ جہاں قرآن، حدیث، روایات نے کام نہیں کیا وہاں پہ کیا چیز کام کر گئی؟ فطرت۔ وہاں نیچر کام کر گئی، فطرت کام کر گئی۔ اور ایک وہ شخص جو جہنمی تھا ایک لمحہ پہلے فطرت نے اسے جنتی بنا دیا۔ اس لیے مسلمانوں نظام کائنات میں غور کیا کرو، نظام کائنات میں غور کیا کرو، نظام فطرت کو غور کیا کرو۔ میں نے پہلے جملہ بولا تھا شریعت معاف کر دیتی ہے، فطرت کبھی معاف نہیں کرتی۔ اس لیے فطرت کے قریب تر چلے جاؤ۔ اور میں آپ کو یہ بات بتا دوں، مشاہدہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو انسان کو بڑے مقام تک پہنچا دیتا ہے۔ اللہ کے نیک بندے جنہیں آپ صوفیاء نہیں ہم کہتے تو ہے نا، کچھ صاحب شریعت ہوتے ہیں، کچھ صاحب طریقت ہوتے ہیں۔ شریعت جب اپنی کمپلیٹیشن کی طرف جاتی ہے، جب تکمیل کی طرف جاتی ہے تو طریقت کی پہلی سیڑھی شروع ہو جاتی ہے۔ اب صاحب طریقت لوگ جو ہوتے ہیں، جو بزرگ ہوتے ہیں، صوفیاء ہوتے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ ہر چیز کو فطرت کے آئینے میں دیکھتے ہیں، یہ ہر چیز میں فطرت کو دیکھتے ہیں۔ ایک بزرگوں کا میں واقعہ پڑھ رہا تھا، گرمی کی شدت، بلا کا موسم، بارش نہیں ہو رہی۔ وہ بابا جی اللہ لوگ تھے، درویش طبیعت آدمی، ان کی دنیا اس لیے اپنی ہوتی ہے چونکہ یہ فطرت میں گم ہوتے ہیں۔ انہیں کوئی نہیں ہوتا، انہیں کوئی اچھا کہے، انہیں کوئی برا کہے، انہیں اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی۔ یہ اپنی دنیا میں اور اپنی فطرت میں اس کے ساتھ تعلق مضبوط کیے ہوتے ہیں۔ ان کے پاس لوگ آئے کہ بابا جی دعا کرو، بارش نہیں ہو رہی، بڑے برے حالات ہو گئے، دعا کریں بارش نہیں ہو رہی۔ انہوں نے کہا اچھا بارش نہیں ہو رہی؟ میں سرکار نہیں بارش ہو رہی۔ کہتے اچھا اس طرح کرو،
یار اچھا سا قیمہ بنوا کے لاؤ، جیسے تم اپنے گھر کے لیے نہیں قیمہ بنوا کے لاتے، پیارا سا 2 کلو قیمہ لے آؤ اور یہ پیسے لے جاؤ۔ ان کا یار عجیب، بابا بھی عجیب ہے، ان کی باتیں واقعی نہیں سمجھ آتی۔ ہم بارش کی بات کہہ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں قیمہ لے کے آؤ۔ آپ کو بھی لگتا ہے بڑا عجیب بات، لیکن یہ فطرت کے بڑے کلوز ہوتے۔ گئے جی 2 کلو قیمہ آ گیا، بڑا پیارا، کہتے جی صاف ستھرا ہو، ہڈی وغیرہ چربی کچھ نہ ہو اس میں، صاف ستھرا گوشت کا پیارا قیمہ بناؤ۔ آ گیا جی، شاپر پکڑا تو چل پڑے کھیتوں کی طرف۔ ان میں ان کا جو شخص تھا بڑا قریبی تعلق ہو سکا، میں بھی چھپ چھپ کے پیچھے جاؤں، یہ بابا جی جا کدھر رہے ہیں؟ کہتے میں چھپتا چھپتا نا پیچھے پیچھے چلتا رہا، کھیتوں میں چلے گئے، آگے چلتے گئے، گرمی بلا کی، پسینے میں برا حال، پسینے میں شرابور۔ وہاں پہنچے تو ایک وہاں پہ کتیا ہے، اس نے بچے دیے ہوئے ہیں 3-4، اور دودھ اس کا خشک ہو چکا ہے بھوک کی وجہ سے۔ یہ بابا جی گئے اس کے سامنے جا کے شاپر کھول کے رکھ دیا۔ اللہ اکبر۔ وہ جناب کھانے لگی، اور جب وہ کھا چکی تو اس نے اوپر منہ کر کے نا ہر چیز اپنے حساب سے اللہ کا ذکر کرتی۔ ہم تو کہتے ہیں نا یہ لوگ کتنے نیچر والے ہوتے ہیں کہ یہ بھونک رہا ہے، وہ تو اپنے حساب سے اس کو یاد کر رہا ہے۔ چڑیاں ہم کہتے ہیں چہک رہی ہیں، چہک نہیں رہی ہوتی، وہ کیا کر رہی ہوتی ہے؟ اپنے مالک کو یاد کر رہی ہوتی ہے۔ دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں جو اللہ کا ذکر چھوڑ کے زندہ رہے، واحد یہ اتنا انسان ہے ظالم جو اللہ کے ذکر کو چھوڑ کے پھر بھی دنیا پہ زندہ رہتا ہے۔ اس میں اتنی ہمت آ گئی اللہ کے سامنے۔ اس نے ایسے آواز لگائی، کہتے جب ہم آئے تھے شدید دھوپ اور پسینے میں شرابور ہوئے، جب اس نے کھا لیا اور اس کے بعد اس نے ایسے آواز نکالی نا تو واپس چلے تو کہتے ہیں اتنی موسلا دھار بارش ہوئی، جاتے ہوئے گرمی پسینے سے بھیگ کے آئے تھے، واپسی موسلا دھار بارش میں کپڑے ہمارے بھیگ چکے اور پوری بارش میں ہم واپس آئے۔ لوگ حیران کہ جناب بابا جی یہ ہوا کیا؟ ہم آئے تھے بارش کی دعا کے لیے، آپ قیمہ لے کے ادھر چلے گئے کھیتوں میں۔ فرمایا بارش لینی تھی تو مالک سے کہنا تھا نا، تو مالک نے کہا اچھا مجھ سے دعائیں کرتے ہو، میری مخلوق جو فطرت میں بھوکی ہے وہ بھوکی رہے اور تم بارشیں لیتے ہو مجھ سے؟ کیسی کمال کی بات ہے، کدھر بارش اور کدھر کتیا اور اس کے بچے۔ یہ کیا ہے؟ یہ فطرت کا نظام کائنات کا ایک فطرت کا طریقہ ہے۔ انہوں نے دعا نہیں کی، جس کے پاس گئے تھے اس نے دعا نہیں کی، گوشت دیا اور اس کو وہاں پہ کھلا دیا۔ یہ وہ ہے نظام کائنات۔ کھلانا یہ فطرت ہے، کھلایا رب نہیں ہے، کھلایا رب نہیں ہے، لیکن اس کو کھلایا کس انداز میں؟ فطرت کے طریقے پر، براہ راست نہیں گرایا۔ لیکن آپ کہہ سکتے ہیں کہ کیا یہ اس کو جو قیمہ کھلایا ہے یہ کسی بندے نے کھلایا ہے؟ نہیں۔ کس نے کھلایا ہے؟ رب نے کھلایا ہے، لیکن رب نے اوپر سے بھی نہیں پھینکا، دیا کس نظام سے ہے؟ فطرت کے نظام سے۔ لہذا قرآن کی آیت، اللہ وہ ہے جس نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے پیدا کیا اور تمہیں کسی چیز کا علم نہیں تھا، تم نہیں جانتے تھے، تو اس نے پھر تمہیں سماعت بھی دی، تمہیں بصارت بھی دی، تمہیں دیکھنا بھی دیا، تمہیں دل بھی دیا۔ سماعت کا تعلق بھی فطرت سے ہے، بصارت کا تعلق بھی فطرت سے ہے، دل کا تعلق بھی فطرت سے ہے۔ لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ یہی پیغام شیخ عبد القادر جیلانی نے دیا۔ ہم یہ میں نے پہلے روز سے کہا تھا کہ 11ویں شریف جو ہے اس پہ درس قرآن ہوگا۔ اصل تو غوث پاک کا یہ جو پروگرام ہوتا تھا اس میں درس قرآن دیا جاتا تھا۔ ہمارے ہاں 11ویں کا جو تصور، جو دوسرے لوگ ہم سے بڑے ایریٹیٹ ہوتے ہیں نا جی 11ویں شریف کے حوالے سے، وہ اس نام سے ایریٹیٹ کہ جناب ان کے ہاں 11ویں کا مطلب ہوتا ہے کھیر کھانا، بس
کھیر کھا لو، دو چار گلاں سنا دیو، شیخ عبد القادر جیلانی دیاں، تے نہ قرآن اور نہ حدیث۔ میرے ایک دوست ہیں، وہ کٹر اہل حدیث ہے، ان کو میں نے یہ 11ویں کی نا 2 4 محفلیں سنوائی اپنی، کہتے یار نہیں یہ 11ویں یہ تو آپ کے سنی نہیں کرتے، یہ کرتے ہیں تو یہ تو ہم بھی مانتے ہیں، کہتے یہ تو ہم بھی مانتے ہیں۔ میں نے کہا بس ہم یہی کرتے ہیں، کہتے نہیں آپ کے کچھ لوگوں نے۔ میں نے کہا جی ہمارے کچھ بندے اگر ایسے جنہوں نے وجود خراب کیا ہے تو آپ ساروں پہ تو حکم نہ لگائیں۔ وہ اشرف علی تھانوی تھے نا، دیوبندیوں کے بہت بڑے امام تھے، حکیم الامت، ان کے پاس کوئی بندہ گیا، انہوں نے کہا جی داڑھی والوں نے نا چوریاں شروع کر دی، داڑھیوں والوں نے چوریاں شروع کر دی۔ انہوں نے کہا نہیں بے وقوف، جملہ صحیح نہیں بول رہے ہو، یہ کہتے ہیں چوروں نے داڑھیاں رکھ لی، یہ نہیں کہتے کہ داڑھیوں والوں نے چوریاں شروع کر دی ہیں، چوروں نے داڑھی رکھ لی ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ تو میں نے کہا بعض دفعہ لوگ ہوتے ہیں ہمارے ایسے سنیت کا لبادہ پہن لیتے ہیں، پتہ ان کو نہیں ہوتا، تو آپ ساروں کو نہ کہیں۔ عبد القادر جیلانی کی جو 11ویں کا پروگرام ہوتا تھا، اس میں کیا ہوتا تھا؟ قرآن کا درس ہوتا تھا، حدیث رسول کا درس ہوتا تھا۔ جب محفل ختم ہوتی، کئی وہاں پر عیسائی بیٹھے ہوئے آپ کے ہاتھ پر کلمہ شریف پڑھتے تھے، کئی یہودی آپ کے ہاتھ پر کلمہ پڑھتے تھے، کئی وہاں سے جنازے اٹھتے تھے، حال اور کال کے مزاج ہوتے تھے، اور آخر میں فرماتے ہوتے تھے آؤ رسول کی حدیث پہ عمل کریں، شاید کبھی کسی کو اچھا گھر میں کھانا نہ ملا ہو، آؤ آج اب تم سب کو عبد القادر کھانا بھی کھلاتا ہے۔ یہ ہے اصل چیز۔ آج کا پورا جو درس مبارک ہے بڑا اہم ٹاپک تھا، بڑا اہم مضمون تھا۔ امید ہے آپ فطرت کو سمجھ گئے ہوں گے۔ میں نے پوری کوشش کی قرآن و حدیث کی روشنی میں، واقعات کے ساتھ، سائنس کے ساتھ آپ کو سمجھانے کی کہ فطرت اور ایک انسان کا آپس میں کتنا گہرا تعلق ہے، اور فطرت اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو، اس کی وحدانیت کو سمجھنا فطرت پر کتنا موقوف ہے اور وہ کتنا ڈیپینڈ کرتا ہے نیچر پر۔ یہ تمام اس کے پہلو ہیں۔ اس بنیاد پہ اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار فرماتا ہے لعلکم تتفکرون، لعلکم تشکرون، لعلکم تذکرون، افلا تنظرون، افلا ینظرون۔ کیا یہ لوگ مشاہدہ نہیں کرتے؟ کیا لوگ دیکھتے نہیں ہیں؟ کیا لوگ سوچتے نہیں ہیں؟ یہ ساری باتیں، کیا لوگ اس کا علم نہیں رکھتے؟ یہ ساری ریلیٹ کرتی ہیں نیچر سے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں قرآن کو اس انداز میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔